ماں کا چہرہ دیکھنا، کعبہ شریف دیکھنا، اللہ کی بنائے ہوئے مناظر کو دیکھنا، تو اس کے مظاہر کو دیکھنے میں اتنی لذت ہے، جب وہ بلا کیف اپنے شاعر شان جلوہ گر ہوگا تو اس کو دیکھنے کی لذت کیا ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی رب کو دیکھ لیں گے نا تو پھر نہ جنت انہیں اچھی لگے گی، نہ اس کا دودھ اچھا لگے گا، نہ شہد اچھا لگے گا، نہ آرام اچھا لگے گا۔ وہ کہیں گے جو لذت اس میں آئی اب یہ ساری چیزیں پھیکی ہیں۔ لیکن جو ایمان میں مقبول ہوں گے وہ رسول اللہ کے قریب ہوں گے، جیسا ان کا ایمان ہوگا اتنی بار وہ رب کو دیکھیں گے۔ بولو بات کو سمیٹ رہا ہوں، سنو، بڑی قیمتی بات آپ تک لا رہا ہوں، اور یہ آپ بعد میں بھی سنیں گے تو آپ کو کام آئے گی۔ سوال پر کہ رب نے، حضور نے رب کو کہاں دیکھا؟ آخرت میں دیکھا۔ کیوں؟ دنیا تو سدرۃ المنتہا پر ختم ہو گئی، شروع میں بات کر دی ہم نے، تو جب یہ دنیا ختم ہوئی تو کیا آیا؟ آخرت۔ آخرت میں تو ہر مسلمان حضور کے صدقے دیکھے گا۔ بخاری شریف حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں حضور فرماتے ہیں جنتی اللہ کو دیکھیں گے۔ صحابہ نے چونک کر کہا یا رسول اللہ کیسے دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے تمہیں آنکھوں کو ملنا، آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں، فرمایا جیسے صاف آسمان پر چودھویں کا چاند آتا ہے، جیسے صاف آسمان پر چودھویں کا چاند، اور ٹھنڈی راتوں میں جس کے نام پر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھنے میں اتنی لذت ہے تو اس کو دیکھنے میں کتنی ہوگی؟ اس کے نام پر اس کے بندوں کو کھانا کھلانے میں اتنی لذت ہے تو بتاؤ اس کو دیکھنے میں کتنی، اس کے محبوب ولیوں کو دیکھنے میں اتنی لذت ہے تو جس نے ان کو بنایا تو اس کارساز اور اس عظیم اور معبود حقیقی کو دیکھنے میں کتنی لذت ہوگی، جس کے جلوے، جس کی خوبصورتی یہاں ان میں بٹی ہے تو جن میں بٹ گئی، بٹا ہوا کو دیکھنے میں یہ لذت ہے تو جب وہ حسن کامل آئے گا تو پھر کتنی لذت ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، حضور فرماتے ہیں بندہ ایسے جنت میں دیکھے گا اللہ کو کہ صاف مطلع، صاف آسمان پر جیسے چودھویں کا چاند نکل کر آتا ہے۔ مجھے بتائیے جب یہ ایسے ہی کوئی دیکھ لے گا یہ حضور کی شفاعت سے دیکھے گا؟ حضور کی شفاعت سے دیکھے گا تو غور کرو، جب حضور کی شفاعت سے ایک عام آدمی اللہ کو وہاں دیکھے گا تو خدا وہ عزت پہلے ہی مصطفیٰ کو دے چکا، پہلے ہی دے چکا کہ اور کیا غیب تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک بہت بڑا یہ سر سید ٹائپ کا ایک نام کا تو مسلمان تھا لیکن بڑا تیز تھا، اس نے مسلمانوں پر اعتراض کیا، بزرگوں پر، یہ جو تم رب کو دیکھنے کی بات کرتے ہو، ہم نے کہا جب رب دکھا رہا تو تیرے کو کیا ہے؟ سوال کھڑے کرتے ہیں کہ نہیں رب کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ دو سوال کے جوابات ہو گئے، تیسرا وہی کہتے ہیں لاتے اپنے اعتبار سے فلسفر اور سائنسی اور منطقی استدلال غور کرنا، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھنے کے لیے اس کا کسی ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ بھائی بیٹھے میرے الٹے ہاتھ پر، کاظمی شاہ صاحب بیٹھے سیدھے ہاتھ پر، آپ میرے فرنٹ پر ہیں، کسی ڈائریکشن میں ہوں گے تو پھر میں آ کر دیکھوں گا، اور جو چیز ڈائریکشن کے اندر آ جائے، زاویے میں آ جائے، وہ بندہ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا، کیونکہ زاویے میں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کے اندر جو چیز آئے گی، جو زاویے اور ڈائریکشن کے دائرے میں آئے گی وہ خود ٹائم اور اسپیس اور بدن رکھتی ہوگی، اور اللہ اس سے پاک ہے۔ تو جب حضور نے اللہ کو دیکھا تو معاذ اللہ، وہ سوال بناتے معاذ اللہ، تو اللہ کا کسی جہت پر ہونا چاہیے کہ کسی جانب اللہ ہوگا تو حضور دیکھیں گے۔ بظاہر سوال وہ عقلی بڑا زبردست بناتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ چلو اگر آپ یہ قاعدہ بنا کر یہ سوال کریں کہ خدا کو جب حضور نے دیکھا تو خدا کو کسی جانب ہونا چاہیے، اور بات تم بظاہر عام انسانوں کے ٹھیک کہہ رہے ہو کہ کوئی کسی جانب ہوگا تو اس کو دیکھا جائے گا، جانب ہوگا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں چلو اس کا تو تم انکار کرتے ہو کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کا معاذ اللہ کہیں جانب ہونا، کسی سینٹر میں ہونا لازم آیا، اور یہ مخلوق ہے اور بننا ہے، تو بتاؤ یہ تو تم مانتے ہو نا کہ اللہ بندوں کو دیکھتا ہے؟ یہ نہیں مانتے تو یہ تو مانتے ہو نا کہ اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، کہ یہ مانتے ہیں تو کہ جب اللہ بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کس جہت پر ہوتا ہے جو بندوں کو دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں بلا جہت ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یہی ہم کہہ رہے ہیں، حضور جہت میں تھے اور اللہ بلا جہت تھا، اور بلا جہت اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا۔ ایک لاجیکل بات، اگر یہاں
سے جہد بنتی ہے تو پھر وہاں سے بھی جہد بننی چاہیے. سبحان اللہ. وہاں سے حضور دیکھیں تو اللہ کا کسی زاویے میں آنا لازم آتا ہے, تو جب اللہ بندے کو دیکھے تو بھی اللہ کا کہیں زاویے میں ہونا لازم آتا ہے کہ لیکن نہیں, اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. تو جب اللہ بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ ہوتا کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں بلا کے بدن سے پاک, جہل سے پاک. ہم نے کہا یہی ہم نے کہا. سبحان اللہ. رب نے دیدار کرایا لیکن کوئی جگہ نہیں, کوئی سپیس نہیں, کیونکہ ٹائم اور سپیس تو یہی ختم ہو گیا. اور سب سے بڑی بات, جب جنت میں دیدار کرائے گا پھر آپ کیا یہ قاعدہ وہاں اپلائی کرو گے کہ کس جہت پر ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے اس دن چہرے روشنی پائیں گے جب رب کا دیدار کریں گے. تو جب رب کا دیدار کریں گے قرآن میں موجود ہے, تو وہ دیدار کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہی عقل کا کام ہی نہیں, عقل تھک گئی. ایسے ہوگا جیسے رب چاہے. یہ عقیدہ ہے. جیسے اللہ اب یہ آسمان دیکھو چھت ہے, یہ بغیر پلر کھڑا ہو گیا نا. سبحان اللہ. جیسے اللہ چاہے, جیسے اللہ چاہے گا اس کے لیے جو ممکن ہے. بولو سبحان اللہ. کیسے اللہ چاہے گا؟ ہم نے کہا جیسے اللہ چاہے گا, لیکن دیدار کرائے گا. اب میرے دوستوں بات کو میں سمیٹنے کی طرف آ جاتا ہوں, اسی بات کی طرف, اسی آیت کی طرف اشارہ دے کر کہ سبحان الذی, اس کی وضاحت ہوئی, پاک ہے وہ ذات, کون؟ اسرا, جس نے سیر کر سبحان اللہ. سیر کرائی. کیونکہ حضور کو 11 سال تک کافروں نے بہت پریشان کیا, بہت پریشان, یہاں تک کہ 3 سال حضور کھلے آسمان کے نیچے رہے. سبحان اللہ. طالب کی یارڈ کے اندر, شاہ ابی طالب کے اندر گھاٹی میں, گھر سے نکلوا دیا انہوں نے, اپنے گھر میں نہیں. بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ کیا مسلمانوں کا, کہ مسلمان بازار سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے. اگر 1 روپے کی چیز خریدیں گے اگلا 1000 روپے مانگے گا. اتنی سختی. صحابہ کرام پتے کھاتے تھے. آج یہ کالا صحابہ کے بارے میں بولتا ہے, وفاداریاں بتاتا ہے. تم خامنہی کے اتنے وفادار ہو تو صحابہ رسول اللہ کے کتنے ہوں گے؟ کیا باتیں کرتے ہو, صحابہ کے لیے غلط بات کرتے ہو. توبہ استغفر اللہ. اگر ان میں وفاداری نہیں تو وفاداری آئی کہاں سے؟ بولو سبحان اللہ. بات میں سمجھ رہا ہوں, غور کریں میرے دوستو. 11 سال تک کافروں نے بہت پریشان کیا, لیکن معراج ہوئی کب ہے؟ ہجرت پہ جانے سے پہلے. حضور مکہ والوں سے جب دل بھر گیا تو حضور طائف گئے, کہ طائف والے سمجھدار ہیں, وہ بات مانیں گے. لیکن وہ ظالم ان سے بڑے ظالم رہے, انہوں نے حضور پر پتھر مارا. پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا حضور اجازت دو, دونوں کو دبا کر رکھ دے اور یہ پوری بستی ختم ہو جائے. حضور نے فرمایا نہیں, میں زحمت بن کر نہیں, رحمت بن کر آیا. ہواؤں کا فرشتہ آیا, یا رسول اللہ اس بستی کو اٹھا کر لے جائیں. 2 ہی تھے, ایک زید بن حارثہ اور ایک حضور. زید بن حارثہ کہتے تھے وہ ظالم اتنے زور سے پتھر مارتے تھے, کبھی میں آگے آتا تھا کبھی پیچھے. آگے آتا تو حضور کے پشت انور پر مارتے, اور سرکار خاموش سے چل رہے تھے. نالین مبارک خون سے بھر گئے. یہ دین ایسے نہیں آیا. نمازیں نہ چھوڑو, میرے تلاوت نہ چھوڑو, ماں باپ کا ادب نہ چھوڑو, مسجدوں کو نہ چھوڑو, مدرسوں کو نہ چھوڑو. سبحان اللہ. اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑو. صحابہ اور سادات و اہل بیت کی محبت کو مضبوطی سے, اولیاء. سرکار کریم جب بالکل ایک باغ کے قریب آ کر بیٹھ گئے, اور حضور نے حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ ان سے ایک امید تھی, یہ بھی یہ کر گئے کہ یہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر آئے اور دل بالکل غمگین تھا. اللہ نے اشارہ فرمایا محبوب اس سے بڑی پریشانی تو ہجرت کے بعد آئی. سبحان اللہ. ابھی تو پریشانی کوئی نہیں, اس سے بڑی پریشانی ہوگی جب تیرے چچا کو قتل کیا جائے. غزوہ احد میں رضی اللہ. بدر کے اندر تیرے چہرے پر ایک ظالم تلوار کا وار کر دے گا. احد کے اندر اس ظالم نے کیا. سرکار کے دندان مبارک, میرے ہاتھ اس لائق نہیں سمجھانے کو بتا رہا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دندان شہید ہوئے, حضور کے دندان شہید نہیں ہوئے. یہ جو سنایا ہے, سنایا آگے کے 2 مبارک جو دانت تھے, اس کی جو نوک ہے, یہ نوک آگے سے کٹی. اس نے ظالم نے جب وار کیا سرکار کی خود پر, حضور نے لوہے کا خود پڑنا ہوا تھا, حضور کی توجہ ایک طرف تھی, اس نے تلوار کا وار کیا کافر میں, اور سرکار نے فرمایا کہ اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جس نے نبی پر تلوار اٹھائی. یہ سب اس سے بڑا, یعنی ابھی جو ہوا وہ تو ہوا, لیکن اس سے بڑا آگے صدمہ تھا, احد کا تھا.
بدر کا تھا اور فتح مکہ سے پہلے کی پریشانیاں تھی، تو رب نے تسلی دینے کے لیے کہا محبوب آگے تو اور پریشانیاں ہیں، یہ جتنی پیچھے پریشانیاں ہو گئی نا پہلے اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اب چھوڑ یہ مکہ کی گلیوں کو، ہم تجھے لا مکہ کی سیر کریں۔ اسے بندہ پوچھ رہا ہے یہ معراج کیا ہے؟ حضور کے سکون کے جیسا کوئی عاشق اپنے مرشد اپنے استاد اور اپنے فرمان بردار کے لیے کہ حضور چھوڑو میں گاڑی نہیں لایا ہوں، چھوڑو ان لوگوں آؤ چلو میں کہیں باہر کھانا کھلا دوں، آپ کو چائے پلا دوں، آپ کے سر پہ مالش کر دوں، آپ کے پاؤں مبارک دبا دوں، آپ کے بدن کو دبا دوں، چھوڑو یہ ظالم آپ کا مرتبہ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں آپ کو بلا تشبیہ۔ رب نے کہا محبوب چھوڑ ان نکموں کو، تجھے میں لامکان کی سیر کراؤں، ایسا جشن کروں کہ سارے نبیوں کو کہوں قبروں سے اٹھو اور آؤ۔ نبی ہمارے اوے چنی سر کوٹ والوں تمہارے چہرے روشن ہے، آواز بھی آنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کر کو بڑی شان نبی ہمارے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جشن ایسا ہوگا کہ قبر میں کوئی نہیں ہوگا، سب حاضر ہوں گے، سارے نبیوں کو آگے پروٹوکول کے لیے لگا دیا، فرمایا جاؤ زمانے کا نظام ہی بدل گیا، جبریل سے کہا لاکھوں کا فوج لے کر پہنچ، محبوب سو رہا ہے جگانا نہیں، اپنی مبارک مشکی آنکھیں ان کے طلبوں پر لگانا، جب وہ کرم فرمائیں گے تو آنکھیں بولو نا میرے چنی سر گوٹ کے غیرت مند مسلمانوں سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے علاقے کو آباد رکھے، کراچی کو آباد رکھے، پاکستان کو آباد رکھے، بولو نا سبحان اللہ۔ کیا تقاضا نہیں تھا کہ ایسا جشن مسجد حرام میں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، خدا پاکستان کو سلامت رکھے، فواد چودھری جیسے خنزیر سے اللہ اس ملک کو بچائے اور اس کو آباد رکھے، جیسے خنزیر سے بچائے جو